دوسری قسم تاکید، دوسری قسم کیا ہے؟ تاکید ہے۔ پہلی قسم کیا تھی؟ صفت، اس کی تعریف، اس کی قسم، اس کی دو قسموں کو بیان کیا۔ اب یہاں سے تاکید کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأُو تابعِس کے حال مطبوع را مقرر گرداند در نسبت یا در شمول۔ فرماتے ہیں تاکید وہ تابع ہے، وہ تابع ہے کہ جو مطبوع کی حالت کو مقرر کرتا ہے، مقرر رکھتا ہے۔ کس میں؟ نسبت میں یا شمول میں؟ نسبت میں یا شمولیت میں؟ سمجھے؟ کس کی حالت کو؟ حال مطبوع، مطبوع کی حالت کو کیا کرتا ہے؟ مقرر رکھتا ہے، نسبت میں یا شمول میں۔ کیوں؟ تا سامنے را شک نماند، تاکہ سامع کو، سننے والے کو شک نہ رہے، سننے والے کو شک نہ رہے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں وہ تاکید بر دو قسم است، تاکید دو قسم پر ہے۔ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، لفظی و معنوی۔ ایک ہے لفظی تاکید اور ایک ہے معنوی تاکید۔ آگے لکھتے ہیں لفظی تاکید کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ تاکید لفظی بتکرار لفظ است۔ کہہ رہے ہیں کہ تاکید لفظی لفظ کے تکرار کے ساتھ ہوگی، یعنی اس میں لفظ کا تکرار ہوگا، ایک لفظ کو دو بار بیان کیا جائے گا، سمجھے؟ پہلا والا لفظ مطبوع ہوگا اور دوسرا والا جو ہے تابع ہوگا۔ تو یہی دوسرا والا تابع جو ہے، پہلے والا جو مطبوع ہے اس کی حالت کو مقرر رکھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا زید زید قائم، زید زید کھڑا ہے، یہ تکرار اسم کی مثال ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہ اسم یہاں پہ مقرر ہے، تو زید زید آپ نے کہا تو پہلا والا زید جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مطبوع ہے۔ دوسرا والا زید جو ہے وہ کیا ہے؟ تاکید ہے، تابع ہے، تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے والے زید یعنی مطبوع کو یہ تابع مقرر کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا زید زید کھڑا ہے، تو اس میں لفظ کا تکرار ہے، اسم میں تکرار ہے۔ اور ضربا ضربا زید، یہ تکرار فعل کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ تکرار فعل کی مثال ہے۔ مارا مارا زید نے، سمجھے؟ پہلا والا ضربا جو ہے مطبوع، دوسرا والا ضربا کیا ہے؟ دوسرا والا ضربا کیا ہے؟ تابع تاکید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، یہ حرف کے یعنی تکرار حرف کی مثال ہے۔ یہ آپ نے کہا بے شک زید کھڑا ہے، سمجھے؟ اب یہ تو آپ نے تاکید لفظی کو آپ نے پڑھا ہے۔ تاکید کی جو دو قسمیں ہیں، ایک قسم جو ہے لفظی، ایک قسم ہے جو ہے معنوی۔ تو تاکید لفظی کو آپ نے سن لیا، اب یہاں سے تاکید معنوی کو سنیے۔ کہتے ہیں کہ وہ تاکید معنوی بہشت لفظ است، تاکید معنوی 8 لفظ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور لفظی میں تکرار اسم کی مثال بھی دے دی گئی، تکرار فعل کی مثال بھی ہو گئی، تکرار حرف کی مثال بھی گزر گئی۔ اب یہاں سے تاکید معنوی کے جو 8 لفظ ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے نفس و عین و کلا و کلتا و کل و اجمع و اقطع و ابتع۔ آگے ہیں وہ ابصع۔ یہ الفاظ آپ جو دیکھ رہے ہیں، نفس و عین کلا و کلتا و کل و اجمع و اقطع و ابتع و ابصع، تو یہ 8 لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ کس کے لیے؟ تاکید معنوی کے لیے، لفظی تاکید نہیں ہے بلکہ معنی میں۔ جیسا کہ آپ نے کہا جانی زید النفس ہو، یہ نفسن سے، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس زید آیا، تو اب نفس لگا گیا، یعنی زید خود آیا۔ یہ نہیں مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک جو ہے کسی سردار یا امیر ہوتا ہے، وہ اپنے نوکر کو بھیج دیتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں آیا، حالانکہ یہاں پہ زید خود آیا، سمجھے؟ تو یہ تاکید معنوی اعتبار سے تاکید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جانی زیدان انفسہما، دونوں زید خود آئے میرے پاس،
وجانی زیدن انفسہم، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفس کی جمع جو ہے انفسہما، انفس، سمجھے؟ تو ان کے ساتھ بیان کیا۔ اب کہہ رہے کہ وہ عینن را بری قیاس کن، اور عینن کو اسی پر قیاس کر، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح عینن کو یعنی جانی زیدن عینہ، عینن کو اسی پر قیاس کریں۔ آگے لکھتے ہیں وہ جانی زیدان کلاہما، یہ جو کلا کلتا کا بیان اوپر گزرا ہے کہ یہ بھی تاکید معنوی کے لیے ہے، تو کہہ رہے کہ جانی وہ جانی زیدان کلاہما و ہندان کلتاہما، میرے پاس دونوں زید، دونوں کے دونوں زید آئے، تو یہ کلاہما زیدان کی تاکید ہے، یہ لفظی تاکید نہیں ہے بلکہ یہ کیا معنوی تاکید ہے۔ والہندان کلتاہما، اور میرے پاس دونوں کے دونوں ہندا آئیں، سمجھے؟ تو ہندان کی تاکید ہے کلتاہما۔ آگے فرماتے ہیں کلا و کلتا خاصن و مثنى، کہہ رہے کہ کلا اور کلتا جو یہ مثنى کے ساتھ خاص ہے، کس کے ساتھ؟ مثنى کے ساتھ۔ وجعل القوم كلهم اجمعون واقتعون وابتعون وابصعون، اب یہاں پہ ان سب کی مثال ہے، اوپر جو آپ نے پڑھا کیا، اجمعو، اقتعو، ابتعو، ابصعو، یہ سب سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کل کے کل، سب کے سب، سارے کے سارے، تمام کے تمام قوم آئی، سمجھے؟ جان القوم کلہم اجمعون واقتعون وابتعون وابصعون، سمجھے نا؟ وہی اقتعو کی جمع اقتعون، ابتعو کی جمع ابتعون، ابصعو کی جمع ابصعون، اور اجمعو کی جمع اجمعون، سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب کے سب تاکید کے لیے، قوم کی تاکید کے لیے۔ یہاں پہ کتنی تاکید ہے؟ جان القوم، قوم کی تاکید، پہلے ایک تاکید جو ہے کلہم ہے، دوسری تاکید اجمعون ہے، تیسری جو ہے اقتعون ہے، چوتھی جو ہے ابتعون ہے، پانچویں جو ہے ابصعون ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ میرے پاس کل کے کل، سب کے سب، سارے کے سارے، تمام کے تمام قوم آئی، سمجھے کہ نہیں؟ اب آگے لکھتے ہیں بدا کے اقتعو ابتعو ابصعو اتباعن، اجماؤ، کہہ رہے ہیں کہ جان لیجئے کہ اقتعو ابتعو ابصعو یہ سب کے سب تابع ہیں کس کے؟ اجماؤ کی۔ کس کے تابع ہیں؟ یہ جو آپ نے اوپر پڑھا اجمعون کے بعد اقتعون ابتعون ابصعون، یہ تینوں جو ہے یہ اجمعون کے تابع ہیں۔ کس کے تابع ہیں؟ یعنی اجمعون کے بغیر اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا کہ یہ اقتعو ابتعو ابصعو یہ تابع ہیں اجمعوں کے، پس بدون اجمعو وہ مقدم پر اجماؤ نباشن، پس یہ اجماؤ کے بغیر اور اجماؤ سے مقدم نہ ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ اجماؤ کے بغیر نہیں ہوں گے اور اجماؤ پر مقدم بھی نہ ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اجماؤ کا استعمال آپ نے نہیں کیا تو ابتعو ابصعو اقتعو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ یا اگر آپ نے کیا، اس کو مقدم کیا تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تابع ہیں اس کے، سمجھے؟ کس کے؟ اجماؤ کے۔ یہ اقتعو ابتعو اسماؤ یہ تابع ہے کس کے؟ اجماؤ کے، کہ اگر اجماؤ کا بیان ہے تو یہ سب بیان کر سکتے ہیں ورنہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ سب تاکید معنوی ہے، یاد رکھیے گا۔ تیسری قسم بدل ہے، توابع کا بیان چل رہا ہے، دوسری قسم صفت ہے۔ پہلی قسم جو صفت ہے اس کی بھی دو قسم بیان ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری قسم جو تاکید ہے اس کی بھی دو قسم بیان ہو گئی، دو قسم کا بیان گزرا۔ اب تیسری قسم یہاں سے بدل کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بدل و تابعست کے مقصود بنسبت مباشرت، کہہ رہے ہیں کہ بدل وہ تابع ہے کہ اس کی جس سے اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ مقصود ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بدل بر چار قسم، بدل جو ہے چار قسم پر ہے۔ کتنے قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے۔ بدل الکل، بدل الاشتمال، بدل الغلط، سمجھے نہیں؟ اس کے بعد جو ہے بدل البعض، یہ چار قسمیں ہیں اس کی بدل کی۔ بدل میں کیا چیز مقصود ہوتی ہے؟ نسبت مقصود ہوتی ہے، کدھر؟ یعنی تابع کی نسبت مطبوع کی طرف ہوتی ہے، چاہے وہ کلن ہو، بعضن ہو، ابھی بتائیں گے، یا غلط کے اعتبار سے ہو،
کہہ رہے ہیں کہ چار قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل الاستعمال، بدل الغلط، بدل الباز۔ اب چاروں کی تعریف کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں بدل الکل آنس کہ مدلول مبدل منہ باشد، کہ بدل الکل وہ ہے، وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہوگا، یعنی بدل سے پہلے جو ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ مبدل منہ ہوگا۔ سمجھے کیا ہے؟ جس سے بدل آپ لائیں گے پہلے والے کو مبدل منہ ہو، دوسرے والے کو کیا کہیں گے؟ بدل کہیں گے، سمجھے؟ یعنی مبدل۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مدلول، کس کا؟ بدل کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب میرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھے کہ مبدل جو ہے، یعنی بدل وہی مبدل، وہ جس پر دلالت کرے گا تو کرے گا یہ وہی ہے جس پر مبدل منہ دلالت کر رہا ہے۔ یعنی مطلب اس سے پہلے جو مبدل منہ کی دلالت جس چیز پر یا جس ذات پر ہے، اسی چیز اسی ذات پر جو ہے کس کے بدل کی بھی دلالت ہوگی۔ اسی کو یہاں پہ کہا کہ بدل الکل وہ ہے کہ اس کا مدلول، یعنی بدل کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہوگا۔ جیسے جانے زید اخو کا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، تیرا بھائی زید آیا، میرے پاس تیرا بھائی زید آیا۔ تو اب دیکھیے زید ہے یہاں پہ مبدل منہ، اور اخو کا جو ہے یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ تو اب بتائیے بدل کس پر دلالت کر رہا ہے؟ کرے گا ذات زید پر، اور لفظ زید کس پر؟ وہ بھی ذات زید پر۔ تو زید ہے مبدل منہ، سمجھے؟ زید کیا ہے؟ مبدل منہ۔ اس کا مدلول کیا ہے؟ ذات زید ہے۔ اسی طرح اخو کا بدل ہے، سمجھے؟ اس کا مدلول کون ہے؟ وہی ذات زید، یعنی لفظ زید بھی ذات زید کو بتا رہا ہے اور اخو کا لفظ بھی ذات زید کو بتا رہا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا کہ بدل الکل وہ ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہوگا، سمجھے؟ تو زید اخو کا بات یہ کی ہے۔ آپ نے کسی سے کہا تیرا بھائی، تو بھائی کس کو؟ ذات زید، زید کا نام لیا، بکر کا نام لے لیا، تو بکر اور بھائی دونوں ایک ہی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الگ الگ نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہیں گے کہ زیدن جو ہے مبدل منہ ہے اور اخو کا جو ہے یہ بدل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدل الکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر بدل الکل اسی لیے ہے کہ اگر صرف اور صرف زید کو ہٹا کر کے اگر اخو کا اگر اس کی جگہ پہ رکھ دو گے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آپ اگر کہے کہ میرے پاس تیرا بھائی آیا ہے تو بس کافی ہو جائے گا۔ اب اگر کہے کہ میرے پاس زید آیا، یہ بھی کافی ہے۔ تو زید کو ہٹا کر کے اخو کا یا اخو کا کے بغیر صرف زید کو بیان کرنے سے معنی اس کا بالکل تام رہتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو بدل الکل کہا۔ بدل الباس کی تعریف کر رہے ہیں، اور بدل الباز آج کے مدلولش جزب مبدل منہ باشد، کرے گا بدل الباز وہ ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا باز جز ہوگا۔ بدل الباز کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہوگا، کل نہیں ہوگا۔ جیسے زوربا زید راس ہو، زید مارا گیا اس کا سر، یعنی زید کے سر کو مارا گیا۔ تو اب دیکھیے سر یہ کل ہے کہ جز ہے؟ اب اگر کہو کہ زوربا راس ہو، اس کا سر مارا گیا، کس کا؟ یہاں پہ محتاج رہے گا آدمی، بیان کرنا پڑے گا کہ زید کا، بکر کا، خالد کا، صرف یا زوربا زید زید مارا گیا۔ تو یہاں پہ جو راسو ہو ہے، راس یہ کیا ہے؟ زید کا کیا ہے؟ یہ کل نہیں ہے بلکہ جز ہے۔ اسی لیے یہ کہا ہے یہاں پہ بدل الباز میں کہ اس کا مدلول، یعنی کس کا؟ بدل الباز کا مدلول کیا ہے؟ مبدل منہ کا جز ہے۔ جیسے کہ زوربا زید راس ہو، زید کے سر کو مارا گیا۔ اور بدل الاستعمال آج کے مدلولش متعلق ہے مبدل منہ باشد، کہہ رہے ہیں کہ بدل الاستعمال وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول کیا ہے؟ مبدل منہ کا متعلق ہوگا، یعنی مبدل منہ کا کل بھی نہ ہوگا، مبدل منہ کا جز بھی نہ ہوگا، بلکہ مبدل منہ کا متعلق ہوگا۔ کیا کہا؟ بدل الاستعمال وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ کل بھی نہیں ہوگا، جز بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا متعلق ہوگا۔ جیسا کہ صلیبا زید صوبہ، زید سے چھینا گیا اس کا کپڑا، یعنی زید کا کپڑا چھینا گیا۔ تو اب دیکھیے کپڑا کیا ہے؟ جزو زید ہے کیا؟ نہیں۔ زید کا کل ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ زید کا متعلق ہے۔
کپڑا کیا ہے؟ ذات زید کا متعلق ہے، تو اسی لیے کہا کہ اس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ مبدل منہ کا جز اور کل نہ ہوگا بلکہ متعلق ہوگا. تو زیدن کیا ہے؟ مبدل منہ. صوبہ کیا ہے؟ اس کا متعلق بدل ہے. وبدل الغلط، اور بدل الغلط آنس کے بعد از غلط بلفظ دیگر یاد کنن. بدل الغلط وہ بدل ہے کہ غلطی کے بعد دوسرے لفظ کو بیان کر دیا جائے. بدل الغلط کہتے ہیں، یعنی غلطی سے کسی لفظ کو بیان کر دیا، فوراً اس کے بعد جو آپ نے دوسرے لفظ کو بیان کر دیا، تو اسی کو کہتے ہیں بدل الغلط. سمجھ رہے ہیں کہ بدل الغلط وہ بدل ہے کہ غلطی کے بعد دوسرے لفظ کو بیان کر دیا جائے. جیسا کہ آپ نے کہا مررت برجل حمار، میں گزرا آدمی کے پاس سے، گدھا کے پاس سے. تو یہ کب ہوتا ہے کہ آدمی کہنا چاہ رہا تھا مررت بحمار، میں گدھے کے پاس سے گزرا، لیکن وہ نہ کہہ کر کے اس نے کیا کہہ دیا؟ مررت برجل، میں آدمی کے پاس سے گزرا. تو یہ غلط ہو گیا، تو فوراً اسی برجل کے بعد حمارن کا ذکر کر دیا گیا. تو اسی لیے کہا کہ بدل الغلط وہ ہے کہ غلطی کے بعد جو ہے دوسرے لفظ کو بیان کر دیا جائے. تو مررت برجل، یہ برجل غلط ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حمارین بیان کرتا، لیکن وہ پر وقت جو زبان سے نہیں نکالا تو رجلن نکل گیا. تو اس کے ازالہ کے لیے، اس غلطی کے اندمال کے لیے جو کیا کیا؟ حمار کو بیان کر دیا گیا. سمجھے گے؟ تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الغلط، یعنی غلطی کا بدل. تو یہ بدل جو تابع ہے، تیسری قسم ہے تابع کی. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کی یہ 4 قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا. بدل الکل، بدل البعض، اس کے بعد بدل الاستعمال، بدل الغلط. یاد کیجئے.